اور میری بہنوں ہمیں نہیں طلاقیں بڑھ رہی، تم وہ جو جاتے ہوئے دلہن کو بھیجتی ہو نا قرآن کے نیچے، قرآن بد دعائیں دیتا ہے تمہیں کہ پہلے میں نہیں یاد تھا تمہیں، جب ناچی تھی تب نہیں میں تمہیں یاد، جب دوپٹے اتار دیے، جب چادریں اتار دی، جب جسموں کی نمائش کی گئی، مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا گیا، تب نہیں میں یاد، اب لگی ہو ووٹی میرے نیچے بھیجنے۔ ایویں نہیں بابے ہو طلاقہ بدن ڈئی دیاں، کبھی آپ نے ہفتے بعد بھی طلاق سنی ہے؟ خدا کی قسم ایسے ایسے میں فون آتے ہیں لگتا ہے پاگل ہو جائیں گے۔ آپ نے کبھی 3 دن بعد بھی طلاق سنی ہے؟ آپ نے کبھی شادی کی رات بھی طلاق سنی ہے؟ وہ پتہ نہیں اس وقت وہ قرآن کتنا روتا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، وہ یا اللہ پہلے میری دھجیاں اڑائی انہوں نے، اب مجھے اب ووٹی کو میرے نیچے بھیجنے لگے۔ امام حسن فرماتے ہیں میری اماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ وصال فرما گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن فرماتے ہیں وڈا پتر ہون دے باوجود کدی نوبت نہیں آئی حسن نے بھی اماں فاطمہ دے سر دا کو والوے کیا ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وذرتها، من علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ کوئی زبان بھی خاموش نہ رہی، صرف ایک بار الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اور آپ ساری کوشش فرمایا کریں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذکر کی باری آئے تو خاموش نہ رہا کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام ہے، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر بھی مجھ پہ درود نہ پڑے۔ اور دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جنت کا راستہ بھول گیا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا۔ اس لیے آپ اپنی جو ہے نا یہ عادت بنائیں کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے تو پھر خاموش نہ رہا کریں۔ اور میں تو آپ کو صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں نا کہ پڑھیں۔ محبوب علیہ السلام تو فرماتے ہیں او انت مجنون، صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ اس انداز سے ذکر کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ تو ہماری یہ دیوانیاں کہیں کھو گئی ہیں، دنیاوی حوالے سے موجود ہیں، دینی حوالے سے کھو گئی ہیں۔ تیل پہ ناچ ہو رہا ہے، منگنی پہ ناچ ہو رہا ہے، بارات پہ بھی ہم ناچ رہے ہیں، لیکن یہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں ذرا بہنوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی شفقت کر دیں، ذرا آپ تھوڑی سی خاموشی رکھیں۔ سارا دن ہے، بعد میں جتنی مرضی آپ باتیں کیجئے گا، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے،
تھوڑی سی شفقت فرما دیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. میں کو نواز شریف یا عمران خان کی باتیں نہیں سنا رہا کہ آپ ہماری چھوڑ کے اپنی کر رہی ہیں. نہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیں. تھوڑی دیر کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی حیا رکھتے ہوئے خاموش ہو جائیں. اللہ آپ کو لمبی زندگی دیں. اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے. اللہ ہے ذرا مشکل کام کہ جہاں عورتیں بیٹھی ہوں پھر خاموش ہوں. میں اپنی بات نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ ایک جگہ نا بڑے حیران ہو رہے تھے تو کسی نے عرض کی امیر المومنین کیا ہوا؟ آپ فرماتے حیران اس بات پہ ہو رہا ہوں 2 عورتیں بیٹھی تھیں اور خاموش تھیں. یہ ہے ناممکن، لیکن تھوڑا سا نا میں اپنی بات آپ کو نہیں سنا رہا، اللہ اور اللہ کے رسول کی سنا رہا ہوں. آپ نے جو ہے نا تھوڑی دیر خاموشی اختیار کریں. اللہ کی گرفت سے ڈرنا چاہیے. اللہ بڑا کریم ہے، لیکن ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ سخت بھی بڑی زیادہ ہے. تو ہمارا تو یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد ہی اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنا ہے، اور تو ہمارا یہاں کوئی مقصد نہیں ہے. تو اس لیے آپ تھوڑی توجہ نہیں ذرا، اور میں کو زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، آپ تھوڑا سا وقت مجھے دے دیں. اللہ آپ سب کی خیر فرمائے. تو یہ ہماری جو دیوانگیاں ہیں یہ کھو گئی ہیں. ہماری یہ دیوانگیاں ہم نے سمجھا کہ شاید یہ مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. ہم تو زمین خریدیں گے، ہم تو بلڈنگ بنائیں گے، ہم تو کوٹھیاں بنائیں گے، ہم تو گھومے پھریں گے. یہ مولویوں کا کام ہے. نہیں حضرت، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف مولوی اپنی بندگی کے لیے بنائے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے سب کو اپنی بندگی کے لیے بنایا. آپ نے حضرت یہ جو ایک لکیریں کھینچ دی ہیں نا کہ یہ مولویوں کا کام، یہ ہمارا کام نہیں، یہ سارے کام سب کے ہی ہیں. حضرت اذان آپ بھی دے سکتے ہیں، آپ کو نہیں منع اذان دینا. اذان آپ بھی دے سکتے ہیں، نماز آپ بھی پڑھا سکتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ حضرت ہم نے کچھ کام نہ بانٹ لیے ہیں کہ نہیں یہ مولویوں کا کام ہے جی، ساڈا کام نہیں. نہیں بھائی، اللہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اس لیے آپ بالکل نہ شرمایا کریں. یہ اسی لیے کسی نے کہا تھا جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم. حضرت یہاں تو شرم ہونی نہیں چاہیے، آئے اسی کام کے لیے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مکان بنا لینا یا کوئی شادی کر کے 4 بچے پیدا کر لینا بڑی کامیابی ہے، نہیں، یہ آپ کے نزدیک کامیابی ہوگی. اللہ اور اللہ کے رسول یہ نہیں کہ نزدیک یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ بڑی معروف حدیث ہے حضرت. اور آج حضرت جی ہم لگے ہوئے ہیں سارے اسی دوڑ میں حضرت، بس اور کوئی وہم ہی نہیں ہے حضرت، سب کو یہی وہم ہے حضرت. محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ بلند عمارت بناتا ہے، کیا پنڈ، کیا گاؤں، کیا سمبڑیال، کیا گوکی، کیا گوجرانوالا، کیا پتوں کی، کیا نارووال، کیا شکر گڑھ، آپ جہاں چلے جائیں یہ ریس لگی ہوئی ہے. محبوب فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بلند مکان بناتا ہے تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو پکار کے کہتا ہے او بندے تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے، تو اوپر کیا کرنے آ رہا ہے. یہ آپ اس کو نہ کامیابی سمجھیں حضرت جی کہ کو مکان بنانے سے کو کامیاب ہو جائیں گے آپ. بھائی یہاں آنے کا مقصد مکان بنانا نہیں ہے، مکان ضرورت ہے، مقصد بندگی ہے. شادی مقصد نہیں ہے، شادی ضرورت ہے، مقصد بندگی ہے. بچے مقصد نہیں ہیں، بچے ضرورت ہے، مقصد بندگی ہے. تھوڑا سا معاملے کو نا ذرا ٹھنڈے دل سے نا سمجھیں. مقصد ضرورت ان کو علیحدہ علیحدہ کریں. بیٹھ کے ایک لسٹ بنائیں مقصد کیا ہے. یہ چادر ضرورت نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. سردی لگتی ہے مجھے بچائے گی سردی سے. یہ کسی ٹائم بیٹھ کے نا حضرت جی تھوڑی سی ونڈ نکالیں. مقصد ضرورت، اللہ مقصد تھا ہم نے ضرورت بنا دیا. اللہ مقصد تھا ہم نے ضرورت بنا دیا. بیمار ہو گئے پھر اللہ، کوئی مشکل آ گئی پھر اللہ، کوئی پریشانی آ گئی پھر اللہ. تو ویسے کون یاد کرتا ہے اللہ کو؟ مقصد تھا نا حضرت جی، ہم نے ضرورت بنا دیا. ضرورت ہوتی ہے یاد کر لیتے ہیں، نہیں ہوتی نہیں کرتے. جو ضرورت تھی وہ مقصد بن گیا، جو مقصد تھا وہ ضرورت بن گئی. نہیں ہے علیحدہ علیحدہ کریں. مقصد ضرورت، مقصد ضرورت، مقصد. یہ تو مارے جائیں گے. وقت تو گزر رہا ہے، وقت نہیں رکے گا. اگر میں حضرت جی بیٹھ کے اس مسئلے کو نہیں سلجھا رہا، وقت تو گزر رہا ہے. اور وہ قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں بندے ہم تجھے پوچھیں گے، ہم تجھے
پوچھیں گے آج ہم تجھے آج کچھ نہیں کہیں گے، لیکن وہ وقت آئے گا جب ہم تجھے پوچھیں گے بتا بندے کیا کر کے آئے۔ میں مثال کے طور پہ حضرت آج 40ویں کا ختم ہے حضرت جی، بزرگوں کے سال ثواب کے لیے 40ویں کا ختم ہے حضرت جی۔ آج سارے ماشاءاللہ سیانے بیٹھے اور اس مسئلے سے سارے آگاہ ہیں حضرت جی۔ میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، اس ختم پہ آنا فرض تو نہیں تھا، لیکن آئے ہیں نا، واجب تو نہیں تھا لیکن آئے ہیں نا، سنت موقعہ بھی نہیں تھا نا لیکن آئے ہیں۔ شادی پہ جانا فرض تو نہیں، جاتے ہیں۔ منگنی پہ جانا فرض تو نہیں، جاتے ہیں۔ سالگرہ پہ جانا فرض تو نہیں، مکلاوے پہ جانا فرض تو نہیں، شگنوں پہ جانا فرض تو نہیں، دیہڑے پہ جانا فرض تو نہیں، مری جانا فرض تو نہیں، سب کچھ کر رہے ہیں حضرت جی۔ یہ یاد رکھیں حضرت، یہ آج آپ کا اور میرا آنا نوٹ ہو گیا، ہفتہ ٹھیک ہے جی، 26 تاریخ ہے جی، 26 تاریخ حضرت جی، ہفتہ 3 بجے فلاں فلاں میرج ہال میں ہم سارے بیٹھے ہوئے، اس دن پھر صاحب ہمیں پوچھیں گے بندے بروز ہفتہ 25 تاریخ 3 بج کے اتنے منٹ پہ تو میرج ہال پہ بیٹھا ہوا تھا، ختم کا پروگرام تھا، فرض نہیں تھا، ایک بندے نے تجھے بلایا تو گیا۔ آج ہمیں صرف اتنا بتا، تھوڑی دیر پہلے زور کے لیے ہم نے تجھے اپنے گھر بلایا تھا، وہاں کیوں نہیں آیا تھا؟ فجر کے وقت ہم نے تجھے بلایا تھا، کیوں نہیں آیا تھا؟ 25 تاریخ کو عشاء کے وقت ہم نے تجھے بلایا تھا، کیوں نہیں آیا تھا؟ 25 تاریخ کو مغرب کے لیے تجھے بلایا تھا، کیوں نہیں آیا تھا؟ 25 تاریخ کو عصر کے لیے تجھے بلایا تھا، کیوں نہیں آیا تھا؟ میں بڑا تھا کہ میرج ہال میں بلانے والا بڑا تھا؟ تیرا خالق میں تھا کہ میرج ہال میں بلانے والا تھا؟ تیرا رازق میں تھا یا میرج ہال میں بلا؟ آج بندے ہمیں صرف اتنا بتا، اس میں کیا اچھائی تھی، ہم میں کیا کمی تھی؟ اس نے بلایا تو چلا گیا، ہم نے بلایا تو نہیں آیا۔ یہ آپ قطر نہ سمجھیں کہ حضرت ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اسکالر ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، وہ پوچھے گا، پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں باس پرس ہوگی۔ اس لیے حضرت یہ نکالیں حضرت مقصد، ضرورت ہے، ہم نے مقصد کو ضرورت کر دیا۔ اللہ غالب نے کمال کہا تھا، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جس کا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا، ہم نے بالکل ہی بھلا دیا اس ذات کو۔ سیدہ کائنات محبوب خدا کے آپ فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ فرماتے ہیں فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن لکھا ہے سیدہ کائنات ہر رات 1000 نفل پڑھا کرتی تھی۔ اور یہ نہیں کہ جب صبح ہوتی تو کچھ ایسے جملے ادا فرماتی ہیں کہ میں تھک گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، بلکہ لکھا جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، ربا تیری رات ہی مک گئی، 1000 نفل ادا فرما چکی ہیں، ربا تیری رات ہی مک گئی، کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔ وہ 1000 نفل پڑھ کے بھی کہیں کہ سجدہ مکمل نہیں ہوا۔ ہم سے حضرت جی 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، کوئی نہیں ہے حضرت، مقصد ضرورت، وہ مقصد ہے حضرت، وہ ضرورت نہیں ہے، فرق کریں حضرت۔ اور قربان جاؤں، ہمیں تو شکریہ کے طور پہ یہ حضرت ہم دورہ سندھ کر کے آئے ہیں، یہ جمعرات کو ہم واپس، اللہ کی قسم ہے اے سیالکوٹ، گوکی، سنبڑیال، ڈسکا، اے گردو نوا مسلح نہیں، اسی لوگ کولیاں تے سجدہ کریے، اسی رب دا شکر نہیں ادا کر سکتے، رب کا کتنا کرم ہے ان علاقوں پہ حضرت۔ چلے میرے ساتھ میں آپ کو سندھ دکھاؤں جا کے، آپ کو پتہ لگے بھوک کہتے کس کو ہیں حضرت، آپ کو پتہ لگے غریبی ہوتی کیا ہے حضرت۔ یہ تو حضرت جی کرم ہی بڑا ہے ان خطوں پہ، جتنے گرد و نواں ہیں، یہ ناروال، شکر گڑھ، پسرور، پنڈ ایڈے میر نے حضرت جی، اتنے شہر ویکھ کے رونا آتا ہے حضرت، اتنی غربت ہے وہاں حضرت۔ ہمیں تو شکریہ کے طور پہ سجدے سے سر نہیں اٹھانا چاہیے، مالک نے کرم کتنا کر دیا ہم پہ۔ اور قربان جاؤں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھتا کہ اس وقت محبوب علیہ السلام کے جسم مبارک پہ صرف ایک تہبند ہے، اور آپ ایک کھجور کی سخت چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں،
کہتے میں حاضر ہوا تو محبوب اٹھ کے بیٹھ گئے، میں نے دیکھا تو محبوب کی پشت انور پہ چٹائی کی سختی کے نشان موجود تھے، مالک کونین تھے، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ لیکن سادگی دیکھو محبوب خدا کی، کہتے میں نے محبوب علیہ السلام کے کشانہ اقدس میں نظر گھمائی تو کیا دیکھتا ہوں، ایک کھال صاف کرنے کا مسالہ، چند جو، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا کل خزانہ تھا۔ کہتے میں رو پڑا، مجھے روتا دیکھ کر محبوب علیہ السلام نے فرمایا عمر کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے میں نے عرض کی محبوب آپ اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں، جانے کائنات ہے، نبض کائنات ہے، روح کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اس کائنات کے خالق کے محبوب ہیں، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، محبوب آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ لیکن دیکھیں پشت انور پہ کھجور کی چٹائی کے سختی کے نشان موجود ہیں، ایک کھال صاف کرنے کا مسالہ، چند جو، یہ اللہ کے محبوب کا مکمل خزانہ ہے، اور وہ کیسر و کسرا، وہ اللہ کے دشمن، وہ باغات اور محلات میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام آگے سے فرماتے اے خطاب کے بیٹے، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ ان کے لیے صرف دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ بس سمجھے میرے دوستو، ضرورت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ہم نے مقصد کو ضرورت، بھئی دین اب آپ کے خیال میں ضرورت نہیں رہ گئے؟ یہ میرج ہال دیکھ کے مجھے پھر وہ منظر یاد آ رہا ہے، قرآن کتنا کھلتا ہے ہمارے گھروں میں اب قرآن ہیں، جو اللہ کا کلام ہے، جو شفا ہے، جو رحمت ہے، جو برکت ہے، سارے پریشان بیٹھے تھے جی، پوری نہیں پہندی، اور نہیں پڑھ رہی تو تیرے اپنے کرتوتوں سے نہیں پڑھ رہی، اور محبوب تو تجھے اتنا دے کے گئے تو اس راہ پہ چل، پوری نہیں، زمانے کو بانٹنا تیرا ختم نہیں ہوگا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے جو ہر شام سورہ واقعہ پڑھے فاقہ نہیں آئے گا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو یقین ہی کوئی نہیں ہے۔ یہی بات کسی ڈاکٹر نے کہی ہوتی تو شاید ہم مان لیتے، یہی بات اگر کسی وکیل نے کہی ہوتی تو ہم مان لیتے، یہی بات اگر کسی سیاستدان نے کہی ہوتی تو ہم مان لیتے، بات جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہی ہے ہمیں یقین ہی کوئی نہیں۔ یہ ڈاکٹر آج نسخوں پہ لکھنا شروع کر دے نا جی، مغرب تو بعد ہر شام سورہ واقعہ پڑھو، پوری پہ جائے گی، سارے پڑھیں گے۔ اور وہ فرماتے ہیں جو ہر صبح نماز فجر پڑھے، نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس دن کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں۔ اور بتاؤ بھائی بہرحال حال والو، جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے کوئی پھر اس کے کام روک سکتا ہے؟ لیکن پڑھیں گے نہیں، ایسی مار ہے، پڑھیں گے نہیں۔ ساڑھے کل بیویاں آندی ہیں پڑھن واقع ہونا ہے نہیں، کوئی تویز دے دے، پڑھنا کوئی نہیں جائے، کوئی تویز دے دے۔ سورہ یاسین، سورہ واقعہ اور سارا قرآن تو کیا کہنا۔ بسم اللہ شریف کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ نبی جن علیہ السلام کی تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ایک سپیرے کو نا سانپ پکڑتے دیکھا، سانپ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا اللہ دے نبی ان کو میں نہ پھڑے، ڈسنا تو دور، اگر میں اس پہ پھونکارا بھی نہ تو اس کو جلا کے خاک کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سپیرے سے کہا نہ پھاڑیں، بڑا خطرناک سانپ بھی۔ اس نے اس کی اللہ کے نبی علیہ السلام آپ دعا فرمائے میں پکڑ لوں گا۔ آپ تشریف لے گئے، آج جب واپس تشریف لائے نا اس نے واقعتاً سانپ پکڑ لیا ہوا تھا۔ اب تفسیر میں لکھا ہے کہ سانپ نے مارے شرم کے نا اپنا منہ اپنی پونچھ کے نیچے چھپا دیا کہ بھائی میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا کہ جی ڈسنا تو دور، پھونکاروں گا تو جلا کے خاک کر دوں گا، میں تو پکڑا گیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ سے پوچھا وہ اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا پکڑا گیا؟ حضرت اللہ عرض کرتے اللہ کے نبی میں اب بھی اپنی بات میں اسی طرح ہی کھڑا ہوں کہ ڈسنا تو دور، پھونکاروں گا تو جلا کے خاک کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر خاک نہیں کیا؟ اور اس کرتا اللہ کے نبی پتہ نہیں اس نے کیا پڑھ کے مجھ پہ پھونکا ہے، میری ساری طاقت اس کے سامنے ختم ہو گئی۔ تفسیر میں لکھا آپ نے سپیرے سے پوچھا کیا پڑھا تو نے اس پہ؟ اور اس کرتا اللہ نبی علیہ السلام بس ہے ہی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جس کی بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے تو پھر سورہ یاسین میں کتنی ہوگی، پھر سورہ واقعہ میں کتنی ہوگی۔
ہوگی, سورہ رحمان میں کتنی ہوگی, سورہ مزمل میں کتنی ہوگی, سورہ ملک میں کتنی ہوگی. پڑھو یار قرآن. لیکن کیا میں نے کہا نا, قرآن مقصد تھا, ضرورت بن گیا. مثلا مثال کے طور پہ دل جلتا ہے حضرت دیکھ دیکھ کے بھی. پوری شادی پہ حضرت جی رج کے قرآن کی مخالفت ہوگی. تیل تے کڑیاں منڈے کٹھے نچن گے, شراب پیتی جائے گی, رقص و سرور ہوگا, فل فحاشی ہوگی حضرت جی. جب بارات آئے گی حضرت جی پورا ڈول ہوگا, پورا فوجی بینڈ ہوگا, پھر جناب دولہے کے آگے دولہے کے دوست لڈی ڈالیں گے, پھر آگے کیا ہوگا, کواری ننگے سر والی بغیر دوپٹوں بغیر چادروں کے کھڑی لڑکیاں نوجوان مردوں پہ پھول پھینکیں گی حضرت جی. پھر جناب شادی میں چست لباس, جسموں کی نمائش, سر ننگے, ون سونے ہیئر سٹائل, درمیان میں کوئی پردہ بھی نہیں, پوری تماش بھی نہیں ہوگی, پوری قرآن کی مخالفت ہوگی, پوری اللہ رضا کے رسول کے حکم کی دھجیاں اڑائی جائیں گی حضرت. اور اینڈ پہ کیا ہوگا, ووٹی قرآن تھلے بھیجی جائے گی. کیا کہتا ہوگا اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ, یا اللہ ان کو تباہ کر دے. اور میری بہنوں ایویں نہیں طلاقیں بڑھ رہی, تم وہ جو جاتے ہوئے دلہن کو بھیجتی ہو نا قرآن کے نیچے, قرآن بد دعائیں دیتا ہے تمہیں کہ پہلے میں نہیں یاد تھا تمہیں, جب ناچی تھی تب نہیں میں تمہیں یاد, جب دوپٹے اتار دیے, جب چادریں اتار دی, جب جسموں کی نمائش کی گئی, مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا گیا, تب نہیں میں یاد. اب لگی ہو ووٹی میرے نیچے بھیجنے. ایویں نہیں بابے ہو طلاقہ بدن ڈئی دیاں. کبھی آپ نے ہفتے بعد بھی طلاق سنی ہے؟ خدا کی قسم ایسے ایسے میں فون آتے ہیں لگتا پاگل ہو جائیں گے. آپ نے کبھی 3 دن بعد بھی طلاق سنی ہے؟ آپ نے کبھی شادی کی رات بھی طلاق سنی ہے؟ وہ پتہ نہیں اس وقت وہ قرآن کتنا روتا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں, او یا اللہ پہلے میری دھجیاں اڑائی انہوں نے, اب مجھے اب ووٹی کو میرے نیچے بھیجنے لگے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اپنے اپنے معاملے سوارو, نہ بھیجو ان کو قرآن تھلے. کی لگے ہو اللہ اللہ کے کلام کی بے ادبی کرنے. وہ جس کے لیے اللہ کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. کیوں کرتے ہو اللہ کے کلام کی توہین؟ پہلے نہیں تمہیں قرآن یاد آیا؟ ایویں نہیں حضرت جی وڈے ہو طلاقاں مدن ڈئی دیاں. غور کرو بیٹھ کے, کیا تھا مقصد, ضرورت بن گیا. جاندے ہیں جی ووٹی قرآن تھلے بھیجنی, انہیں قرآن دی مننی کوئی نہیں ہے, انہیں قرآن دی مننی کوئی. اور دکھ کی بات ہے ہم بھی اسی ماحول کا حصہ ہیں. اب کوشش کرتا ہوں نہ بنوں. اب اللہ کا شکر ہے دین کی برکت سے میری تو ویاواں توندی بھی جان چھوٹ گئی دی ہے. یہ کل میری سگی خالہ کے بیٹے کا نکاح ہے, لیکن میں نے کشمیر چلے جانا, جان چھوٹی ہے کیونکہ حضرت جی روکے ان لوگوں کو باز آتے کوئی نہیں, دیکھا ہم سے جاتا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے لگے نا تو آگ انہوں نے جلا لی. وہ آگ اس قدر بڑی تھی, اب سمجھ نہ آئے کہ پر اللہ کے خلیل کو اس آگ میں ڈالنے کیسے, کیونکہ جو اس آگ کے قریب جاتا تھا آگ اس کو ختم کر دیتی تھی. شیطان مجسم ہو کے نا سامنے آیا اور اس نے لوگوں کو نا منجنیق, جس کو غلیل ٹائپ مشین ہوتی ہے وہ بنانے کا طریقہ, کیونکہ اس نے دیکھا تھا جو جہنمی ہے نا ان کو منجنیق کے ذریعے جہنم میں پھینکا جائے گا. اس نے منجنیق دیکھ رکھی تھی, اس نے منجنیق بنانے کا طریقہ بتایا, منجنیق بن گئی. اب ہونا یہ تھا کہ حضرت جی اس کی رسی کو پکڑ کے نا کھینچ کے تو چھوڑنا تھا, جس طرح سے گلیل پڑ کے چھٹنے جب پتھر پورے پریشر سے جاتا ہے حضرت, انہوں نے بھی کھینچ کے نا رسی تو اس کو چھوڑنا تھا. اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں حضرت. اب وہ کریں کیا, وہ رسی کھینچیں, رسی کھینچی نہ جائے, کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حکم سے وہ رسی فرشتوں نے پکڑ رکھی تھی. اب شیطان دیکھ رہا تھا سارا, وہ پھر مجسم ہو گیا. اس نے کہا اس طرح کرو منجنیق کے قریب نا کوئی 2-3 عورتیں لاؤ ننگے سر والی. منجنیق کے قریب کوئی 2-3 عورتیں لاؤ ننگے سر والی. اور تفسیر میں لکھا ہے جب وہ ننگے سر والی عورتیں منجنیق کے قریب آئیں نا تو فرشتے تو نوری مخلوق ہیں, فرشتے تو معصوم عن الخطا ہیں, ان سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی حضرت.
ان کو اللہ نے بنائے اس طرح کہ وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے تھے. وہ کیا ہوا جب وہ ننگے سر والی عورتیں آئیں نا تو فرشتے اور رسی چھوڑ کے چلے گئے اور نمرودیوں نے رسی پکڑ کے کھینچی اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم آگ میں حضرت جی جتنے حضرت جی صرف 3 سے ننگے سر والیاں بیویاں ہوں تو فرشتے اتوں بھی نس جانے تھے تو سارے دا سارا میرج حال ہی ننگے سر والیاں بیویاں نے بھریا ہوں. وہاں رحمت کیسے ہوگی ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے اس کی پھر نحوست یہ پڑ رہی ہے حضرت جی لڑائیاں. اس کی نحوست پھر کیا پڑ رہی ہے جھگڑے. اس کی پھر نحوست کا اثر کیا نکل رہا ہے بالکل تھوڑے دنوں میں طلاقیں. نہیں میاں مقصد ضرورت. اور میں اپنی بہنوں کو کہنا چاہوں گا اور میری وہ بہنوں خدا دا واسطہ جے نقل کرنی جے سیدہ عائشہ دی کرو, نقل کرنی جے تے سیدہ کائنات دی کرو. کنہاں دیاں نقلاں کرن لگ پئی ہیں؟ کن کی نقل کر رہے؟ اچھا مجھے آپ بتائیں اللہ ہم اتنا کبھی جانتے ہیں ان کو لیکن نقل آج تک آپ نے کسی کو دیکھا کہ کسی نے اپنی بیٹی کا نام مادھوری رکھا ہو؟ نہ عائشہ ہی رکھاں گے لیکن نقل مادھوری دی کریں گے. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا, یہ ہوں تھی یہ بھی کہنا مولوی نو کمیں پتہ ہے نہ ایکٹر ہوتا ہے کیا کریں ادھر جائیں ہم کہاں ادھر جی. نہ فاطمہ ہی رکھنا ہے, پتہ ہے فاطمہ ہی ٹھیک ہے, نام فاطمہ ہی رکھنا ہے کیونکہ پتہ ہے راستہ فاطمہ کا ہی ٹھیک ہے. لیکن دکھ یہ ہے نام فاطمہ ہے کام فاطمہ والے کوئی نہیں ہے. نام عائشہ ہے کام عائشہ والے کوئی نہیں ہے. نہ خدیجہ ہے کام خدیجہ والے کوئی نہیں. نام ام حبیبہ ہے کام ام حبیبہ والے کوئی نہیں. نام مریم ہے کام مریم والے کوئی نہیں. دیکھو میری بہنوں سیدہ کائنات کا تقوی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحبزادے ہیں, چھوٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسن فرماتے ہیں میری اماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ وصال فرما گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن فرماتے ہیں وڈا پتر ہون دے باوجود کدی نوبت نہیں آئی حسن نے بھی اماں فاطمہ دے سر دا کوال ویکھیا ہویا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اج دی فاطمہ دے لنگے بھی تے سارا بازار بھی ویکھدا ہے, ساری گلی بھی ویکھدی ہے, سارا محلہ بھی ویکھدا ہے, لیکن وہ فاطمہ تھیں. امام حسن فرماتے ہیں میری اماں انتقال کر گئیں لیکن کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ بیٹے حسن نے بھی سر پاک کا قبال دیکھا. حضرت جی ضرورت مقصد ونڈ پاؤ یار. اور دکھ ہے وے میں آپ سے کہوں گا مرضی آپ نے اپنی کرنی ہے جی, میں تو اپنا حق ادا کر چلا ہوں. اللہ حق مجھ سے بھی اس طرح ادا نہیں ہوا, میں بھی ڈرتا ہوں بڑی باتیں کرتے ہوں کیونکہ بولے شاہ کہتے ہیں سچ آکھا تے پامڑ بول دے. میں اتنا کہ جتنا آپ ہضم کر سکیں حضرت جی میں اتنا بول رہا ہوں. اللہ فول سچ میں بھی کوئی نہیں بول رہا حضرت کیونکہ بلے شاہ فرماتے ہیں سچ آکھاں تے پامڑ بل دے. بس میں آپ سے کہوں گا حضرت اج رات نو اپنی منجی تے لیٹ کے نا ذرا ویلے ہو کے اپنا سامان چیک کریو کہ جو کٹھا کر بیٹھے ہیں وہ کی ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے اور وہ کی ہے جڑا لے کے جانا ہے. چیک کریو حضرت جی, مارے نہ جائیو اس دے, چیک ضرور کریو بڑے ہو, چیک کریو اینو جو کٹھا کیتا ہے چھڑ کے کی جانا ہے. اور میرے خیال نال حضرت جی لسٹ بناؤ گے نا تو بہتا ہوئی ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے. جڑا یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثنوی لکھی ہے حضرت جی 5 منٹ. آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی. آپ فرماتے ہیں بادشاہ بیٹھا تھا بازار میں اپنے باغ میں, موسم بڑا خوشگوار تھا, ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی ہوا چل رہی تھی, سارے کابینہ بھی بیٹھی تھی. وہ دور نہ بادشاہ کو ایک فقیر جاتا بابا دکھائی دیا, شرارت سوجی بادشاہ کو, اپنی کابینہ کو کہتا ہے تانوں ذرا بادشاہ دا شغل نہ بابے دا شغل نہ بخاواں. کون تھا جو بادشاہ کی آم نہ ملاتا؟ سب نے کہا جی جی والی جا. پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا اوے وہ بابا تجھے بھی نظر آ رہا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا جا اس کو بلا لا. وہ بابا بلا لیا گیا. لکھا بادشاہ نے نا اپنی جیب سے لال رنگ کا رومال نکالا اور نکال کے نا بابے کو کہتا ہے بابا جی یہ سارے ویکھو تے رومال وہی جھولی چ رکھ دو جڑا تمہیں سب تو زیادہ بے وقوف لگتا ہے. بابا بڑا سیانا تھا کوئی. بابے نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا اور رومال اپنی جیب میں ڈالا اور چلا گیا.
بادشاہ بڑا حیران ہوا، میں نے تو اس کا شوگر لگانا تھا، یہ تو میرا لگا گیا۔ وہ لکھا ہے کچھ عرصے بعد بادشاہ بیمار ہوا، اس کو کوئی لا علاج مرض لگ گیا، طبیبوں نے بڑی کوشش کی لیکن عاجز آ گئے، اور اپنی طبابت کے تجربے کے بنا پہ حکیموں نے طبیبوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، 3 دن بعد انتقال ہے، چوتھا دن تسی نہیں دیکھنا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ اعلان کر دیا گیا بھائی بادشاہ آخری دیدار، آخری ملاقات۔ وہ بادشاہ کو پلنگ پہ لٹا کے راستہ اس طرح کا بنایا گیا کہ لوگ آتے جاتے بادشاہ کو دیکھتے جاتے گزرتے جاتے۔ لکھا ہے انہی لوگوں میں نا وہ بابا جی بھی آگے لال رومال والے، اور آ کے بادشاہ سے پوچھتے ہیں بادشاہ جی کتنے دیاں تیاریاں ہیں؟ بادشاہ نے کہا بابیو ایک سفر تے چلا۔ بابا جی نے کہا جی سفر تے چل رہے ہو تو سامان سفر کتنے دے؟ کدھر ہیں ہاتھی، کدھر ہیں گھوڑے، کدھر ہیں ہیرے جواہرات، کہاں ہیں زرق برق لباس، کہاں ہیں وہ پروٹوکول، کہاں ہیں تیری سپاہ، کہاں ہیں تیری افواج؟ بادشاہ رو پڑا۔ اس نے کہا بابا جی سفر پہ جا رہا ہوں، یہ سامان وہاں کام نہیں آئے گا۔ تو اس نے کہا تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ سامان نہیں کام آئے گا، اور جا بھی سفر پہ رہا ہوں، تو ظاہر ہے اس سفر کا بھی تو کوئی سامان ہوگا ہی نا، تو وہ کہاں ہے؟ بادشاہ رو پڑا۔ اس نے کہا بابا جی بس یہی غلطی ہو گئی، میں سارا وہ اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر کے لیے، 2 سفر کے لیے لے کے جانا تھا وہ اکٹھا ہی نہیں کر سکا۔ بابا جی نے جیب سے لال رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے کہا بادشاہ یاد ہے ایک بار یہ لال رومال دکھا کے تو نے مجھے کہا تھا بابا جی جڑا سب تو بہتا بے وقوف لگتا رومال وہی چولی چ رکھ دو۔ لو بادشاہ یہ رومال میں آج تیری جو گود میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے۔ تجھے اللہ نے وقت دیا، تجھے اللہ نے صحت دی، تجھے اللہ نے مال دیا، تجھے اللہ نے جوانی دی، تجھے اللہ نے عمر دی، اور تو وہ سامان اکٹھا نہیں کر سکا جو تو نے اس سفر پہ لے کے جانا ہے۔ حضرت آج ضرور چیک کریو کی اکٹھا کر بیٹھے، چھڑ کے جانا لا کہ لے کے جانا۔ میں آپ کو قطن نہیں کہاں گا کہ جڑا ایتھے والا نہیں، میں نے بھی کوٹ پہن رکھا ہے، میرے پاس بھی چادر ہے، میرے پاس بھی موبائل ہے، نیچے میری بھی گاڑی کھڑی ہے، میں آپ کو پھر کس طرح منع کروں؟ لیکن حضرت شکر الحمدللہ میں صرف ہے اکٹھا نہیں کیتا ہے، الحمدللہ جنہوں بڑا زیادہ ڈھیر میں وہ اکٹھا کرن دے ہیں جڑا نال لے کے جانا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اور حضرت جی یاد رکھیے گا بزرگوں نے اس خطے پہ بڑا کرم کیا، کسی نے ہمیں نہیں کہا تھا اتھے عملان دے ہونے نے نویڑے، کسے نہیں تیری رات پوچھنی، میں باٹاں، میں جاٹاں، میں رائیاں، میں مہراں، میں گجراں، میں شیخاں، میں مغلاں، میں توباں، میں انصاریاں، میں غوریاں، تو انہوں نے کہنا سانو کی دسن گے آج صرف ہے 10 ساڑھے سونے دے ہیں کہ نہیں ہے، میں پیپل پارٹی دا، میں نون لیگ دا، میں پی ٹی آئی دا، میں ایم کیو ایم دا، انہیں سانو کی دسن نہیں، سانو آج صرف ہے 10 کر کے کیا ہے۔ حضرت جی پوچھنا جی صحابہ نے پوچھنا جی، اس لیے میرے بزرگ کہا کرتے تھے الف آیا سین تو لال خریدنے نو، الف آیا سین تو لال خریدنے نو، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو۔ اوے تینوں لال خریدن بھیجیا ہی کولے کٹھے کر لینی، نماز نہ پڑھنا کوئلہ، غفلت کوئلہ، قرآن نہ کھولنا کوئلہ، درود نہ پڑھنا کوئلہ، جھوٹ کوئلہ، خیانت کوئلہ، بہتان کوئلہ، غیبت کوئلہ، کولے کٹھے کیتے حضرت سارے۔ اور بھائی کوئلے تو تیرے سمبڑے حال کے بازار میں نہیں چلتے، تو اتنے بڑے بازار میں کوئلے لے کے جا رہے ہیں، کوئلے تو یہاں نہیں چلتے، تو اتنے بڑے بازار میں کوئلے لے کے چلا ہے، وہ لالوں والا بازار ہے۔ الفایاس ہے تو لال خریدنے نو، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، اوے تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، نماز، نفل، سجدے، تلاوت، درود، صلہ رحمی، معافی، پردہ پوشی، سخاوت، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، والدین دی خدمت، تینوں لال خریدن بھیجیا سی۔ الفایا سیں تو لال خریدنے نو، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، او تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹھیر انگ جوین دا لا بیٹھو۔
میاں ہدایت اللہ اس شانوں کی منہ وکھائیں گا جدا سارے ہی سودا گھاٹے پا بیٹھو ہیں. واہ واہ. ہاں حضرت جی صاحب نے پوچھنا جی، صاحب نے پوچھنا جی 10 بندے آ میرج حال تے گیا سے ساڈے بلائیں کیوں نہیں سائے روز وعدہ ماری ہیں. اے نہیں یہ نہیں کہ حضرت صرف 25 نو آواز ماری نا 26 نو، یہ نہیں کہ حضرت 26 نو آواز ماری نا نا 25 نو بھی ماریاں اوے آ جا 24 نو بھی ماریاں سن اوے آ جا 23 نو بھی ماریاں سن اوے آ جا 22 نو بھی ماریاں سن اوے آ جا 21 نو بھی ماریاں اور ایک آواز نہیں ماری روز تینوں 5 آوازاں ماریاں. او بے وفاوا او بے قدریا تیری آخری ساہ تک تینوں آوازاں ماریاں. اوے آ جا اوے آ جا اوے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تینوں روز آوازاں ماری. ایک تینوں شادی دا کارڈ آندا ہی سن ٹبرے نویں کپڑے پا کے جانا فجر ماری آواز آ جا اسی دروازہ بند نہیں کیتا پھر زور ویلے ماری. اللہ اکبر اللہ اکبر تو زور ویلے نہیں آیا پھر اثر ماری. اشہد ان لا الہ الا اللہ تو پھر نہیں آیا پھر مغرب چ ماری. اشہد ان محمد رسول اللہ پھر نہیں آیا پھر شاہ چ ماری. حی علی الصلاۃ تینوں لالچ بھی دیتا اور میرے گھر آنا خالی نہیں جائیں گا. حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صاحب نے پوچھنا جی بندیا تینوں بڑیاں ہی آوازاں ماریاں اسی نہیں. اچھا صحیح دسی حضرت جی اسی کسی نے 2 ہی ماریاں ہون تے نہ سنے تے ملے تے ہی گلا نہیں کرتے. وہ یار ویخ تینوں میں انیاں آوازاں ماریاں تو آئے ہی نہیں ہے. چلے تو کنیاں ک ماریاں ہونی تو کنیاں ک ماریاں ہونگی تو کنیاں کسی نے آوازاں ماریاں ہون تینوں انیاں آوازاں ماریاں. میری عمر 38 سال ہو گئی ہے 38 سال ہو گیا منو آوازاں مار دے. اوے آ جا اوے آ جا اوے. تو نہیں آیا تو نہیں آیا. آؤ یار چلیے ہو چلیے ذرا. یہ تو میں تو پھر ہوں سڑے دل نہ ہی کہنا وا ہر جگہ پہ جا کے میں کہنا یار جو دے بلایا نہیں نہ جانا پھر کم از کم میں نہیں کر چھوڑو. پھر آج تو بعد کوئی بیاہ تے نہیں جانا کسے منگنی تے نہیں جانا کسے ولیمے تے نہیں جانا کل 10واں 40واں سالانہ کتے نہیں جانا. کوئی حضرت جی سنیا دین آئے نا صاف انہوں اگو آکھو انہوں کہا بھائی گال سن وہ میرا اللہ منوں بلائے تھے میں کدی نہیں گیا ہے تو ایڈا ہو گیا کہ میں تیرے گھر آ جائے. میرا اللہ منوں بلاتا ہے تو میں کدی نہیں گیا تو بھائی ایڈا ہو گیا تیرے منڈے دے بیاہ تے ماں اہی نہیں جاندے جوندے کتے چل جا کام کر جا کے. لیکن حضرت جی تسی نہیں کہو تسی نہیں کہو اسپیشل پھر حضرت جی پروگرام سو رہے ہو جاتے نہ کہہ کے بھن ہوراں کو سر چ توے کھانے نہیں دے تسی نہیں کہو گے کدی اور کہنا بھی نہیں چاہیے. بس حضرت پھر یہ کہہ کہ میں اپنی گل 1-2 والدین دے حوالے نہ سمیٹاں گا. حضرت جی پھر یہ کی ہویا اللہ نو نہ تے بندے نو ہاں ایک ہی ونڈ پائی جی ہے ایک ہی ونڈ پائی جی. اچھا حضرت جی کھلی میں سیکھنے سکھانے نکلا ہوں جی کوئی ایسا معاملہ جی کہ میں کسی کی بات کا غصہ کروں گا بس رہی ہو ذرا ادب دے دائرے چ اٹھ کے پاویں بول پو کو بندہ نہیں تسی کی اللہ نو ماڑا جان دے تانوں بلا نہیں سکتا اپنے گھر. کیوں بھائی کی سمجھتے تسی اللہ نو نہیں بلا سکتا تانوں. اتنے تو حضرت جی ایس ایچ او بلائے تو میں ویکھنا بڑے تو بڑا طوطے خان بھی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے تو تسی کی اللہ نو ایس ایچ او یا بھی نہیں سمجھتے ہے. 2005 کا زلزلہ یاد جے نا نکلے ہو نا سارے گھراں چوں انہوں کڈنا آندا ہے
یہ نہ سمجھے کہ وہ بلا نہیں سکتا فجر کے لیے، وہ بلانے پہ آئے تو میں دیکھتا ہوں کون نہیں آتا ہے، لیکن یہی تو امتحان ہے، دیکھتے ہیں کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے حضرت، یہی تو آزمائش ہے، یہی تو دیکھنا ہے، ہر نماز میں ایک آزمائش ہے۔ ہاں جی، فجر کا سب سے بڑا امتحان نیند ہے، دیکھنے ساڈے نال پیار سو کہ بسترے نال پیار سو۔ اللہ کو پابند تو نہیں ہے کہ فجر نیرے چی ہوئے گی، چاہے تو فجر 7 بجے بھی کروا سکتا ہے وہ، لیکن یہی تو امتحان ہے، دیکھنا ہے ساڈے نال پیار ہے کہ نیندر نہ پیار ہے۔ زور 2 بجے کیوں ہے؟ کیونکہ اس ویلے کام دا ٹائم ہے، پیک اتے وے کام حضرت، ویکھنے ساڈے نال پیار سو کہ پیسے نال پیار سو۔ اثر مغرب عشاء ہر نماز میں ایک امتحان ہے، وہ بلا سکتا ہے حضرت، لیکن کیا ہے؟ نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی ویکھاں گے تاڑے جو چنگے کام کیڑا کرنا ہے۔ اس لیے حضرت میں آپ سب سے گزارش کروں گا 5 وقت دی نماز پڑھو۔ اسی حضرت جی بڑا ہی وقت ضائع کرنے، اتھے جا کے اسی ترلے پانے نے، یا اللہ ایک موقع دے دے، لیکن ٹائم اوور، گیم اوور، ختم۔ حدیث ہے باقاعدہ جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔ اللہ سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا، وہ یہ سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے اللہ بندے سے پوچھیں گے بندے اگر تجھے ساری زمین کا مالک بنا دوں، صرف سمڑے حال دا نہیں، سمڑے حال سے کوئی 2-3 کلیاں دا نہیں، کوئی مربعیاں دا نہیں، کوئی کنالاں دا نہیں، اللہ کہیں گے اگر تجھے ساری زمین کا مالک بنا دوں تو کیا فدیے میں دے کے اس عذاب سے بچنے کو تیار ہے؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں تیار ہوں۔ اللہ کہیں گے بندے آج تو اتنا بڑا کام کرنے کو مان گیا، جب تو اسی زمین پہ رہ رہا تھا میں نے تجھے بڑا آسان کام کہا تھا، وہ تو نے کیا کوئی نہیں، میں نے تجھے بڑا آسان کام کہا تھا تو نے کیا ہی کوئی۔ ایسے ہی حضرت جی 5 وقت دی نماز، سب تو پہلے صاحبہ نے نماز والے پوچھنا ہے، پہلا سوال نماز، پہلا سوال نماز، اور پھر اس کے بعد حضرت اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک، دوئیں کوئی نہیں دکھ دی گل ہے، نہ نماز ہے نہ اس نے سلوک ہے۔ یہ امی جی نہیں، حسن سلوک، حسن سلوک کسی اور چیز کو کہتے ہیں، وہ ہاں لاڈ اپنے والدین، پیار حضرت، چاہ۔ یہ ایک بہت بڑے محدث ہوئے ہیں عبد الرحمن شفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ لکھا ہے اگلے دن نا وہ کلاس میں جو آپ کا شاگرد آئے نا وہ آ کے عرض کرے حضرت ہم نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی کے جو بال ہیں نا ان میں موتی پھرے ہوئے ہیں اور آپ کی جو داڑھی ہے وہ چمک رہی ہے۔ آپ آگے سب کو کہیں تو نے ٹھیک دیکھا، جو شاگرد آئے نا آ کے یہی کہے، آپ سب کو کہیں تو نے ٹھیک دیکھا۔ وہ سب نے عرض کی حضور بات کیا ہے؟ سب کو کہہ رہے ہیں ٹھیک دیکھا۔ آپ فرماتے جب میں رات کو گیا نا تو میری والدہ صاحبہ چارپائی پہ سو رہی تھی تو میں نے دیکھا تو ان کے پیروں کے تلووں پہ نا مٹی لگی ہوئی ہے۔ پہلے میں کپڑے سے صاف کرنے لگا تھا، نہیں، پھر میں نے اپنی ماؤں کے جو پاؤں ہیں نا ان کو اپنی داڑھی سے صاف کیا جاتا ہے۔ وہ اصل میں جو تم نے موتی جڑے دیکھے ہیں نا وہ میری ماں کے پیروں کی دھول تھی۔ چاؤ کرنا ہے، چاؤ لاڑ کرنا ہے۔ اللہ جس طرح انہوں نے کیا ہم نہیں کر سکتے کوئی، لیکن جتنا ہو یاد کرو کسی ہے۔ اور میں کہوں گا حضرت جی صاف لگے پاویں کسی نے غصہ، مینوں دی پرواہ کوئی نہیں، خدا کی قسم ہے جنہ پھل اسی کول 10ویں تے لیا کے رکھنے ہیں، جے کدی اینا انہوں نے جیندیاں کھوا چھڑی تے 10 سالوں دی نمبر نظر جائے اللہ، جنہ اسی کول 10ویں تے رکھنے ہیں نا لیا کے صرف وہ ناک شریف بچان لئی، اللہ ناک شریف کوئی نہیں پھر بچدا بچدا ہے حضرت جی، لوگوں کو سارے ہی پتہ ہوندا ہے۔ جتنا ہم رکھتے ہیں نا کول 10ویں پہ لا کے، اتنا کبھی ان کو اپنی زندگی میں کھلایا ہوتا نا 10 سال ویسے نہ مرتے حضرت۔ یاد رکھنا حضرت ہمارے رویے مار دیتے ہیں ان کو۔ باپ کو سارا کچھ ہی یاد ہوتا ہے، ماں کو سب پتا ہوتا ہے میں نے کیا کیا تھا، یہ کیا کر رہا ہے حضرت۔ لو جی دیکھو ہوئے گا تو اٹھ کے دسیو میں جاندے ہوں دے ہاتھ چوم کے جاواں گا جی۔ جس نے کبھی جاتے ہوئے اپنی بیوی کو کھڑا کر کے یہ کہا ہوئے پلیے لوکے جو پکائیں جو میرے ابو جی آکھن گے، دیکھو ہے تو اٹھ کے زیارت کرائے منو اپنی۔ جنہیں جاندیاں آیا اپنی بڈھی نو کھلار کے اے آکھیا ہوئے پلیے لوکے آج او پکائیں جو میرے ابو جی کہن گے، اے کوئی
زیادہ نہیں کوشش کی تھی ماشاءاللہ لو جی ایک لب گیا شکر ہے پہلی باری کی تو اللہ سچ بتانا بھائی سارے میرے جال والو جب والد جاتا تھا وہ پوچھ کے نہیں جاتا تھا جاندے کی لے کے آواں تے تسی کیوں نہیں پوچھیا کدی میں بھائی جی 40,000 لے کے نہیں آیا کہ میں ڈنڈی مارا صرف امی جی کر جاؤں میں سچی بات کروں گا میں سچی بات کروں گا اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ صرف امی جی ابو جی بھی ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ساڑھے انات خانہ نے بھی اللہ کو ہدایت دوے آخیر ہی کر چھڑی جانے نے جی اتنا امی جی کیا وہ والد بیچارہ کونے میں کھڑا ہے اولاد والد کو سمجھتی کچھ نہیں ہے جی ماما ٹھنڈیاں چھاواں ماں کی دعا جنت کی ہوا تھے ابا جی دسو مینوں بھئی ہے کوئی فکرہ ابو جی کے لیے آپ کے پاس میں نے بڑا تلاش کیا صرف ایک فکرہ ملا جو تم نے مجھے دیا والد کے لیے اور وہ بھی تم نے اس کو کوئی اچھا نہیں یاد کیا وہ کی بھلا پیو دیاں گالاں تے کیو دیاں نالاں تانوں گالاں ہی لبھیاں نے اودی مزدوری نہیں لبھی ہے اودی سردی دی مزدوری اودی مئی دی مزدوری اودی جون دی مزدوری اودا دھند وچ نکلنا کسے نوں نظر نہیں آیا ہے نہیں بیٹا ان کے ساتھ لاڈ کرو ان کے ساتھ چاہ کرو جتنا انہوں نے کیا ہم نہیں میرے لیے سب سے مشکل کام بازار جانا ہے پہچانا جاتا ہوں لوگ جمع ہو جائیں پوری کوشش کرتا ہوں کہ نہ جاؤں لیکن کچھ مجبوری ہیں بعض دفعہ جانا بھی پڑتا ہے جب جاؤں گا نا تو میری کوشش ہوتی ہے میں ایک نظر میں چیز پسند کروں اور نکلنے کی کروں لیکن ساتھ جس کو لے کے جاتا ہوں وہ بچوں کی ماں ہے کیا کرے گی میں کہوں گا نا پسند ہے پیک کر لیکن وہ چھین لے گی دکاندار کے ہاتھ سے اور کیا کرے گی بچے کے ساتھ نہ لگا کے چیک کرے گی بھلا رنگ سونا لگا کہ نہیں لگا نہیں دیکھو رنگ سونا نہیں لگن دے گا چیک کرتی ہے لگا کے جوتے پیروں میں پہنا کے بچوں کے ذرا چل کے واہو نہیں دیکھو سونا نہیں لگن دیا پیر اٹھو جی کوئی اتنے بیٹھا جڑا کدی ماں بھی لے کے گیا ہوئے اور ماں نے بھی لا کے چیک کیتا ہوئے رنگ میری ماں کو سونا بھی لگا کہ نہیں ہے سارا ہی پتہ ہے سارا لیکن چپ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہ والدین ہیں سب پتہ ہے ان کو میں نے کیا کیا تھا اور یہ کیا کر رہے ہیں آگے سے نہیں حضرت جی جن کے پاس یہ ہے نا پتر ان کی قدر کرو جو ٹر جان گے ساڑھے یار اتھرو سٹن تو علاوہ کھ بھی نہیں رہنا تھے پھر اتھرو بھی کس کام دے حضرت یہ جیوندیاں نہیں پوچھے ہے نہیں اپنے والد صاحب دے پیر اپنے والد صاحب دے ہاتھ چومیا کرو اپنی والدہ دے پیر چومیا کرو امی جی ابو جی امی ڈنڈی نہیں مارنی یہ میری ماں کی دعا ہے کہ تو کڑ لیا تھی ابا جی بات دعا کرتے رہے ماں نے صرف دعا ہی کی تھی پتر ابا جی کا چم بھی سڑیا مزدوری کر دیں نہیں یہ میرے والدین کی دعا ہے بیٹا نہ ان میں اس طرح کی پھوٹیں ڈالو نہ ایک کو نظر انداز کرو حضرت دونوں نے اپنا اپنا رول پلے کیا ماں نے اپنا کیا باپ نے اپنا کیا ہاں اپنے باپ کو کبھی نہ بھولنا حضرت اور میں سیکھتا ہوں حضرت جی اور مجھے آخری جو صحیح جو میں اب تڑف کے والد کے لیے بولتا ہوں نا وہ مجھے وہ میرے اندر وہ میرے ابو جی لگا کے گئے حضرت جی تڑفن یہ فوت ہونے سے پہلے کافی دیر پہلے نا ایک دن میں کبھی نہیں جاتا تھا ایک دن کچھ معاملہ تھا کہ مجبوراً دونوں باپ بیٹے کو جانا پڑا مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے وہ یو فون کا دفتر تھا حضرت جی باقی بہرحال میں دونوں گئے حضرت جی کچھ معاملہ اس طرح کا تھا وہ آپ کو پتہ انگوٹھا لگانا پڑتا ہے بایو میٹرک وہ ابو جی انگوٹھا لگائے تو انگوٹھا وہ مشین نہ اٹھائے وہ جو لڑکی بیٹھی تھی نا وہ مجھے آگے سے کہتی ہے حضرت صاحب اس طرح کرو کہ کوئی لوشن لے آ کے نا تو بزرگاں دے ذرا انگوٹھے تے لاؤ پھر دوبارہ لگاؤ آ کے لاؤ اس کو خیال تھا کہ شاید انگوٹھے پہ نا کوئی میل وغیرہ لگا ہوا ہے لوشن لگانے سے صاف ہو جائے گا لو جی میں نیچے گیا اور میں نے جا کے نا وہ کیئر کے لوشن کی چھوٹی ڈبی لی اور میں لایا اور میں نے ابو جی کو کہا ابو جی ہاتھ دکھاؤ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا نا اور میں نے ابو جی کا انگوٹھا پکڑا تو ابو جی کے انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں تھی کیونکہ میرے والد صاحب واپڈا میں ملازم تھے لائن مین تھے تقریباً 26-27 سال وہ لائن مین رہے سخت ترین نوکری ہے تاراں کھچیاں کھمبیاں تے چڑھے پوڑیاں تروئیاں سخت ترین
اس ہاتھ میں راڈ ڈلے ہوئے تھے، اس بازو میں نا لیفٹ کھمبے سے گر گئے، بازو راڈ ڈلے ہوئے تھے۔ ایک دن اوپر کھمبے پہ کام کر رہے تھے، تار کو ہاتھ لگ گیا، یہ والا ہاتھ جلا ہوا تھا یہاں سے، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں یار کیسے گاڑی کے پیچھے لکھواتے ہو یہ میری ماں کی دعا ہے، وہ بانھ ٹوٹنی کتنے گئی، اس کا ہاتھ جلنا کہاں گیا؟ بڑے یار تم ڈاڈے لوگ ہو یار، ہیں پتہ نہیں تمہارا کس طرح دل مان جاتا ہے والد کو اس طرح بلا دینے کو، تمہیں کچھ یاد نہیں رہا، اس کے لاڈ چاہ کچھ یاد نہیں رہا۔ میں نے دیکھا تو رضی والد صاحب کے انگوٹھے پہ نا لکیریں کوئی نہیں، میں بڑا حیران ہوا، اور میں نے حیران ہو کے اپنے والد صاحب سے پوچھا، میں نے عرض کی ابو جی لکیراں کتنے گئی ہیں؟ تو مجھے آگے سے نا مسکرا کے فرمانا لگے، کہنے لگے یار تیریاں لکیراں بنا دیا میریاں مٹ گئی ہیں، پتر اس کی لکیریں مٹتی ہیں پھر ہماری لکیریں بنتی ہیں۔ اپنی ماں سے بھی بڑا لاڈ کرنا، لیکن پتر کم اپنے والد سے بھی نہ کرنا ہے، دونوں کا اپنا اپنا رول ہے، دونوں کو ان کا حق دینا ہے۔ اپنے والد کو بڑا پروٹوکول دینا، بوڑھا ہو جائے نا غصہ نہ کرنا اس کی بات کا، ان قریب تو نے بھی بوڑھا ہونا ہے، اس کی کھانسی تجھے بری نہ لگے، اس کی باتیں تجھے بری نہ لگیں، تو نے تو تنگ ہی کچھ نہیں کیا، اس نے تو کیے کچھ نہیں جتنا تو نے تنگ کیا ہوا ہے۔ میں 4 بچوں کا باپ ہوں، بڑا بیٹا 12 سال کا ہے، میں نے چاروں کو دیکھا وہ کتنا تنگ کرتے ہیں، یہ تو تنگ ہی نہیں کرتے تھے، ان بیچاروں نے کیا تنگ کرنا، چپ چپا پے رہنے نے، بس تنگ تو ہم نے کیا بچپن میں، اس لیے ان کی کھانسی تمہیں بری نہ لگے، ان کا بڑھاپا تمہیں تنگ نہ کرے، نہیں غنیمت جاننا جس کے پاس والدین موجود ہیں۔ اوے چلے ہو چھوٹی بات ہے، 4,52,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز تمہیں لے کے جائے گا، پھر جدہ جا کے اترو گے، پھر آگے کتنی مشقتیں ہیں، منا، عرفات، مزدلفہ، پھر حاجی بنو گے، لیکن آتے ہوئے سعودیہ میں سے کسی حاجی کو یہ نہیں چٹ دے کے بھیجا جائے گا کہ بھئی تیرا حج مقبول ہے، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں قبول ہوا، لیکن قربان جاؤ محبوب فرماتے جو ایک بار محبت کی نظر سے اپنے والدین کو دیکھے گا اللہ مقبول حج کا ثواب دے گا۔ وہ حج سال میں ایک جگہ، ایک بار مخصوص جگہ ہے، کینیڈا بیٹھ کے حج نہیں ہو سکتا، جرمنی بیٹھ کے حج نہیں ہو سکتا، آپ کو جانا پڑے گا وہاں، کمائی حلال کی ہوگی، پھر احرام حلال کا ہوگا، پھر حج تقوی کے ساتھ ہوگا، پھر حج اچھی نیت کے ساتھ ہوگا، پھر پاویں تو سمبڑے حال بیٹھا ہے، پاویں تو سیالکوٹ بیٹھا ہے، پاویں تو انڈیا بیٹھا ہے، پاویں تو بنگلہ دیش بیٹھا ہے، پاویں تو کوٹھی چ بیٹھا ہے، پاویں تو چگی چ بیٹھا ہے، پاویں تو بس چ بیٹھا ہے، فرمایا ایک بار محبت کی نظر سے ان کو دیکھ مقبول حج کا ثواب ہوگا۔ کتنا اللہ کو اس سے پتہ چلا کتنا اللہ کو پسند ہے ان کو محبت کی نظر سے دیکھنا، کہ اللہ ایک مقبول حج کا ثواب دے رہے ہیں۔ لیکن او نوجوانوں ذرا ہوش میں رہنا، اگر ان کو ایک بار محبت کی نظر سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب دیا جا رہا ہے، تو پھر یہ بھی دیکھنا اگر تیری نظر میں تھوڑی سی خرابی ہوگی تو پھر کیا ہوگا، حضرت یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے۔ اس لیے حضرت بڑی محبت کرنا ان کے ساتھ، جن کے پاس حضرت یہ ہیں ان کی ڈنڈی نہ مارنا پتا، امی جی بھی اور ابو جی بھی۔ اور میں کہتا ہوں حضرت آخری بات، میں بات ختم کروں، مجھے حضرت جی باپ ہوتا کیا ہے میرے سب سے چھوٹے بیٹے نے سکھایا، بڑا ہے وہ ذرا ڈرتا ہے کچھ، اس کے ساتھ رویہ بھی میں نے خود اسی طرح کا رکھا کہ وہ اتنا فری نہیں ہے، وہ چھوٹا ہے 3 سال کا ہے، وہ ذرا کچھ فری ہے میرے ساتھ تھوڑا جہا۔ یہ اب میں آیا ہوں، اب تو خیر جب رات کو پہنچوں گا سویا ہوگا، کل ملاقات ہوگی، یا جب کشمیر سے واپس آؤں گا پھر ہوگی، تو ملاقات حضرت اسی طرح ہی ہوگی، یا مجھے آگے سے پکڑے گا یا مجھے پیچھے سے پکڑ لے گا، وہ ساتھ ایک اونچی آواز میں کہہ دے گا بابا فائٹنگ، میری عمر 38 سال، اس کی عمر 3 سال، میں اس سے 35 سال بڑا ہوں، جتنا مرضی زور لا لے میں پھر بھی مٹا سکتا تھا، لیکن اس کشتی کا اینڈ ہونا کیا ہے، تھوڑا سا مصنوعی زور لگا لگو کہ نا میں نے نیچے گر جانا، اور پھر جناب اس نے میرے سینے پہ بیٹھ کے بڑا ہی خوش ہونا ہے، لو جی میں ابا جی نے اٹھا لیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ باپ ہوتا کیا ہے، ہاں حضرت پتر یہ ہوتا ہے باپ،
جو 35 سال بڑا ہو کے جان بوجھ کے کشتی ہار جاتا ہے، اللہ اس کو کہتے ہیں باپ۔ اس کی بڑی قدر کرنا، اپنی امی سے بہت محبت کرنا، لیکن پتر کام اپنے ابو سے بھی نہ کرنا۔ اور ابو جی اگر غصہ کرتے ہیں نا، مارتے ہیں، تو کوئی نہیں، اللہ نے ابو کو بنایا ہی اسی طرح کا، اس کی اس بات کی تم نے ٹینشن نہیں لینی ہے۔ اور آج ہم جن کے سال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ بزم سجی ہے، اللہ مرحوم و مغفور کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ حضرت کے علم و حلم میں، وقار میں مزید برکتیں دے۔ جنیاں پہنا بیٹھی دیاں نے سب میں گزارش ہے، ٹھیک ہے، میری گل کا غصہ نہیں کرنا ہے، خیر خائی کی تڑیاں ساریاں دی، اللہ رحم فرمائے، اپنی دوپٹیاں دی، اپنی چادراں دی حفاظت کرو، اور آپ بھی 5 ویلے دی نماز پڑھو، اور اپنے بچیاں بھی نماز پڑھو۔ وما علینا الا